بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 26واں پارٹ پیج نمبر 27 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپفل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروں کو مکے کے لوگوں نے بہت ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروں کو، یعنی آپ کی جو اتباع کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے، ان صحابہ کرام کو مکے کے لوگوں نے بہت ستایا، سخت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اکثر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور ملکوں کو چلے گئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے، یعنی بردبار تھے، غصے کو پی جانے والے تھے، ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے، اور بڑے صبر سے تکلیفیں سہتے۔ پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائے۔ پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائے، کسی طرح کا شکوہ و شکایت نہ کرے اور بڑے صبر سے اسے سہے۔ نمبر 4، جیسا کہ تم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مصیبتیں سہیں، لاکھوں دکھ اٹھائے، مگر جس نیک کام کو شروع کیا تھا اسے ہرگز نہ چھوڑا، اور جب تک اس کو پورا نہ کیا آرام نہ لیا۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کو شروع کریں اگرچہ تکلیفیں بھی سہیں اور مصیبتیں بھی اٹھائیں، مگر اس کام کو پورا ہی کریں، اور جب تک اس کو پورا نہ کیا آرام نہ لیا۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کو شروع کریں اگرچہ تکلیفیں بھی سہیں اور مصیبتیں بھی اٹھائیں، مگر اس کام کو پورا ہی کریں۔ پھر سے دیکھیں پورا سبق۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروں کو
مکے کے لوگوں نے بہت ستایا، سخت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اکثر اپنے وطن کو چھوڑ کر اور ملکوں کو چلے گئے، اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متحمل تھے کہ ان مصیبتوں کو جھیلتے مگر اف تک نہ کرتے اور بڑے صبر سے تکلیفیں سہتے۔ پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ خدا کے راستے میں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو گھبرا نہ جائے، کسی طرح کا شکوہ و شکایت نہ کرے اور بڑے صبر سے اسے سہے۔ نمبر 4، جیسا کہ تم نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں مصیبتیں سہیں، لاکھوں دکھ اٹھائے، مگر جس نیک کام کو شروع کیا تھا اسے ہرگز نہ چھوڑا، اور جب تک اس کو پورا نہ کیا آرام نہ لیا۔ پس ہمیں بھی چاہیے کہ جس کام کو شروع کریں اگرچہ تکلیفیں بھی سہیں اور مصیبتیں بھی اٹھائیں، مگر اس کام کو پورا ہی کریں۔